اخلاق احمد صاحب جی نیکسٹ فرام کراچی، وہ کہتے ہیں کل قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں نون لیگ کی طرف سے ثاقب نثار اور عدلیہ مخالف پلے کارڈ لہرائے گئے۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے عدلیہ کے خلاف مہم کا باقاعدہ آغاز قومی اسمبلی سے کر دیا۔ کیا نون لیگ مرضی کے فیصلوں کے لیے عدلیہ پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب رہے گی؟ ہرگز نہیں۔ 3 دفعہ کہتا ہوں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی وجہ اگر اس حوالے سے نون لیگ کامیاب ہو گئی تو یاد رکھیں، پھر سمجھیں یہ ملک ناکام ہو گیا، سوال نہیں بنا۔ اور یا یہ شیر شاہ سوری کا ایک جملہ ہے، جو کہ شیر شاہ سوری انڈیا کے رنگ میں نہیں رنگا گیا تھا۔ شیر شاہ سوری کے والد کا نام تھا حسن سوری، شیر شاہ سوری کا اپنا نام تھا فرید خان سوری، باپ کا نام تھا حسن خان سوری، دادا کا نام تھا ابراہیم خان سوری۔ تو یعنی وہ صرف پوتا تھا، اور وہ بھی آخری عمر میں ابراہیم جو صوفی تھے، یہ فرید خان سوری کے جو دادا تھے، وہ آخری عمر میں گھوڑوں کے تاجر تھے، وہ افغانستان سے یہاں شفٹ ہوئے، تو ان کے رنگ میں ہندوستانیوں کے رنگ میں رنگا نہیں گیا تھا، روئے کی نسل تھی وہاں۔ تو وہ حقارت سے کہا کرتا تھا شیر شاہ سوری کہ اس ملک کے لوگ بہت عجیب ہیں، ہر جانے والے کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، بھونکتے ہیں، ہر آنے والے کی خوشامد کرتے ہیں، چمچہ گیری کرتے ہیں۔ سو جو جا چکا وہ جا چکا، دم تھا، سکت تھی، ہمت تھی، اس کی موجودگی میں یہ سارا رتب و یابا گوئی کرتے ہیں۔ جا چکے لوگوں کے بارے میں تو کم ظرف آدمی ہے جو اس طرح کی بات کرے۔ میں نے جو ضیاء اللہ کی جیل کھاٹی اس کے بیٹھے، اس کی موجودگی میں اس کے بیٹھے منافق لکھا تھا۔ آج اگر میں اس کو گالی دوں جائز ہے، چونکہ میں نے اس کی زندگی اور اقتدار میں اس کے بارے میں بات کی تھی۔ جا چکے لوگوں کے بارے میں بھونکنا، یا تو زندگی میں تم نے جب وہ اقتدار میں ہوں تب تم نے کو توپ چلائی ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ نیکسٹ ہیں جی عبداللہ رانا ثناء اللہ، میرے بھائی کی طرح ہیں، بہت مضبوط آدمی، اپنے وہ کہتے ہیں نا وفاداری بشرط استواری یسلیمہ ہے، مرے بت خانہ میں برہمن تو گاڑو اس کو قابل۔ وہ واقعی اپنی جگہ پہ راسخ کھڑا رہنے والا آدمی۔ اور جب ان کو اریسٹ کیا گیا، حالانکہ میری سمپتیز دنیا جانتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، جب ان کو اریسٹ کیا گیا وہ منشیات کے چکر میں، تو میں نے پروٹیسٹ کیا تھا، لاؤڈ اینڈ کلیئر میں نے کہا تھا یہ بالکل بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ وقت نے ثابت کیا ویسی ہوگا۔ اچھا، اب یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، تو قومی اسمبلی کے الیکشن منصفانہ نہیں ہوں گے اگر پنجاب میں ہو گئے، تو اس وقت تو آپ کی حکومت ہے، انفلوئنس بھی آپ پہ چل رہا ہے، تو اس وقت بھی پھر نہیں ہو سکتے، وہ تو پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہے، ہوتا ہے اٹس پارٹ آف دا گیم۔ اور صوبائی اسمبلی کے الیکشنز میں اگر عمران سویپ کرتا ہے جو دیوار پہ لکھا ہوا ہے، میرا کوئی اسیسمنٹ وغیرہ نہیں ہے، اٹ از ریٹن آن دا وال، بڑا دھڑ لوگ جوائن کر رہے ہیں۔ جمشید دستی نے وہ پتہ نہیں اور قصور سے بڑے ان کے جو وی وی آئی پی اس قسم کے، جن ضیاء اللہ کا، کہ میں تو اس آدمی کا حکومت دار نہیں ہوں، جیسا بھی ہے اعجاز الحق از اے ریالٹی ان پالیٹکس۔ خاص طور پہ ہماری جو برادری ہے وہ ضیاء الحق کا بیٹا ہونے کے چکر میں، رائی ہونے کے چکر میں سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ سارے دھڑا دھڑ اخباروں میں سرخیاں لگی ہیں کہ 2 اور جھٹکے نون لیگ کے لیے، 2 اور جھٹکے، فلاں نے جوائن کر لیے، ایک اور جھٹکا فلاں نے جوائن۔ یہ لفظ اخبار استعمال کرنا ہے، میں نہیں کر رہا۔ تو یہ کہنا میرا نہیں خیال مناسب ہے۔ اور اگر وہ سویپ ہی کرنے کی پوزیشن میں ہے، نظر آ رہا ہے سب کو، تو پھر اگر وہ صوبائی میں جیتتے ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے دھاندلی کرنے کی؟ اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ ٹرینڈ ہے، پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے الیکشن میرا خیال ہے اس کی وجہ ہے کہ اس ملک کے عوام کو بہت زیادہ بھاری اور ایک اور بات قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نون لیگ کو
اللہ جانے سینسبل لوگ ہیں، اتنے تجربہ کار، اتنے گھاگ چھٹے ہوئے لوگ ہیں، سیاسی طور پہ چھٹے ہوئے لوگ، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کی نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ٹائم گین کر رہے ہیں کہ شاید کچھ چمتکار ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے۔ یہ معجزوں کے تو زمانے نہیں ہے۔ اچھا جی، وہ صورتحال معاشی نہیں اجازت دیتی، سیکورٹی، اور پاکستان ہندوستان جیسے پڑوسی کے ہوتے ہوئے پاکستان کو سیکورٹی کے لیے تو ریڈ الرٹ ہے ہر وقت ہی۔ جو گزشتہ چند سالوں میں جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو سیکورٹی کو بھی چھوڑیں، سیکورٹی کا تو پرماننٹ ایشو ہے۔ اچھا دوسرا، اگر اب آپ معاشی بات کرتے ہیں، اقتصادی حوالے سے آپ بات کرو تو کون سی توپ چلا لیں گے بھی آپ سال میں، ایون 2 سال میں؟ مجھے بتائیں 3 سال میں کون سا برگد اکھاڑ لیں گے آپ؟ کون سی توپ چلا لیں گے؟ سو اقتصادی صورتحال کی بھی آپ یہی رہنی ہے، آپ کی سیکورٹی کی بھی صورتحال یہی رہنی ہے۔ ٹرکی میں تو ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوا ہے بدترین حالات میں ہوئے الیکشنز۔ تو اس لیے، اور اب آنے والے دنوں میں یہ جو اپنا یہ عمیر صاحب کا سوال ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا الیکشن ملتوی کر کے یہ لوگ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے ہیں، بالکل ہوئے ہیں۔ یہ اعتزاز صاحب تو خیر بہت انٹلیکچولی بہت تگڑے آدمی ہیں، تو کامن مین بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ کے لیے یہ کیس ایک چیلنج بالکل ہے۔ چیف جسٹس یہ فیصلہ جو بھی فیصلہ ہوگا نسلوں تک یاد رکھا جائے گا، بالکل رکھا جائے گا۔ نظریہ ضرورت جو کیا تھے جسٹس منیر، ان کی آج تک جان نہیں چھوٹی۔ نسیم حسن شاہ کا نام آتے ہی لوگ ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ اس طرح کے فیصلے، بھٹو کے فیصلے دینے والے کا فیصلہ دینے والے لوگ جو تھے وہ آج ان کی اولادیں بھی شاید، جیسے میر جعفر، میر صادق جیسے لوگوں کی اولادیں آج بھی فیس نہیں کر سکتی۔ تو صورتحال نمائر صاحب آپ نے ٹھیک کی ہے کہ یہ آرٹیکل 6 پہ ہے جو لیگل کام ہے، لیکن یہ پاکستان ہے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے عمران کو یہ ایڈوائز کیا ہے کر دو، چونکہ آئین میں یہ لکھا ہے۔ ان کو اتنی عقل نہیں تھی کہ اس ملک میں آئین کے ساتھ کھلواڑ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی ہماری ٹریڈیشن ہے۔ کون ننگا نہیں ہوا، اس کی گھڑی ان کو یاد رہ گئی، اپنی کروڑوں اربوں کی گاڑیاں اور لٹ مار۔ وہ میں نے ابھی مثال دی تھی ان کے جو پتہ نہیں لمبے سے بالوں والے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں کہ جی وہ محفوظ نہیں رہیں گی بلاول ہاؤس کی اور ان کی چھتیں تو اور 4 دیواریاں یہ جاتی عمرہ کی، تو 4 دیواریوں پہ تو عوام کا خون پسینہ لگا ہوا ہے۔ جاتی عمرہ کی 4 دیواری کا کیا مطلب ہے؟ وہ عوام نے بنوائی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے کہیں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ سو یہ جو بات ہے کہ واقعی چیف جسٹس صاحب پہ قدرت نے، اور بڑا امتحان بڑا انعام بھی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ قدرت کا ایک اصول ہے، جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا انعام۔ امام علی مقام کا امتحان کتنا بڑا تھا، انعام دیکھیں۔ آج بھی دنیا 1 ارب 90 کروڑ مسلمان تو ہے ہی ہے، اس میں شیعہ سنی کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ان کے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ محاورہ بن چکے ہیں، وہ مثال بن چکے ہیں نان مسلمس میں کہ ان کا مقام۔ تو جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا بڑا قدرت انعام بھی دیتی ہے۔ تو یہ بالکل امتحان تو ہے عدلیہ کا۔